کبھی کبھی قسمت ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ایک نیکی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک سچے ایماندار مچھیرے علی رضا کی، جس کی نیت صاف تھی، دل نرم تھا اور بھروسہ صرف اللہ پر تھا۔ ایک دن قسمت نے اسے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں زندگی اور موت کے درمیان صرف ایک فیصلہ کھڑا تھا، کیا ایک بے گناہ انسان کی جان بچانا علی رضا کو کچھ دے گا؟ ایک مچھلی ہی اس کی کشتی اس کی زندگی اور اس کا مقدر بدل دے گی۔ جاننے کے لیے دیکھیے یہ حیرت انگیز سچی کہانی، ایماندار مچھیرا ایک نیکی ایک انعام۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ہاں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کسی بستی میں ایک ایماندار مچھیرا علی رضا رہتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی کی خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنائیں۔ مچھر ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج کل نہ جانے کیوں کم مچھلیاں جال میں پھنستی ہیں، اور بعض مچھروں کے پاس تو ایک بھی نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہم لوگ کافی پریشان ہیں۔ بیوی بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، کہنے لگی، کوئی بات نہیں، اب پریشان نہ ہو، اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ ویسے بھی جس کے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہوتا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے۔ مچھیرا سوچنے لگا کہ میری بیوی کتنی صابر و شاکر ہے۔ دوسرے دن علی رضا گھر لوٹا تو بیوی سے کہنے لگا، ہم سب دوستوں نے دریا کے دوسرے کنارے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سنا ہے وہاں پر کافی تعداد میں مچھلیاں ہوتی ہیں۔ سب مچھیرے کل صبح 5 بجے شکار کے لیے نکلیں گے۔ تم دعا کرنا کہ ہم کامیاب لوٹیں۔ سب مچھیرے صبح ہی صبح روانہ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ روشنی پھیلنے لگی اور دن نکل آیا۔ دن بڑا پر لطف تھا اور بادل کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ فضا بالکل صاف ستھری اور انتہائی خوشگوار تھی۔ دریا بالکل پرسکون تھا۔ کئی مچھیرے جھوم جھوم کر گانے گا رہے تھے۔ کشتی بڑے سکون سے بہت دور تک جا پہنچی تھی۔ کشتی میں سوار اکثر لوگوں کو ہلکی ہلکی نیند آنے لگی، لیکن علی رضا دریا کے دونوں جانب حسین اور جمیل ساحل کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پانی میں ایک بڑی مچھلی پر پڑی جو اچھل کر کشتی کے اندر گری تھی۔ اس نے جلدی سے مچھلی کو پکڑ لیا کہ کہیں وہ دوبارہ دریا میں نہ جا گرے۔ مچھلی کو پکڑنے کے لیے علی رضا دوڑا تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، جس کی وجہ سے باقی سب کی نیند اڑ گئی اور وہ غور سے مچھلی کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، یہ مچھلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، تو کیوں نہ ہم آگے کنارے پر آ کر اور اسے بھون کر کھائیں؟ یہ اتنی بڑی ہے کہ ہم سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ سب کو اس کی بات پسند آئی۔ کشتی کا رخ کنارے کی طرف موڑ دیا۔ سب لوگ کنارے پر آ درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے تاکہ لکڑیاں اکٹھے کر کے مچھلی۔ وہ لوگ گھنے درختوں کے جھنڈ میں پہنچے تو ایک خوفناک منظر نے ان سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک آدمی زمین پر بے جان پڑا تھا۔ اس کے قریب ایک تیز دھار چاقو بھی پڑا ہو، اسی ایک دوسرا جوان آدمی بھی تھا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونسا ہو اتے، جس کی وجہ سے وہ بولنے اور چیخنے چلانے سے قاصر تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب کے اوپر دہشت طاری ہو گئی۔ علی رضا جلدی سے آگے بڑھا اور اس آدمی کی رسی کھول اور اس کے منہ سے کپڑا نکالا۔ آزادی کے بعد وہ بولا، مہربانی کر کے مجھے تھوڑا پانی پلا دو۔ علی رضا نے اسے جلدی سے پانی پلایا۔ جب وہ پانی پی چکا تو مرے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کر کے خود ہی کہنے لگا، میں اور یہ آدمی دونوں ایک قافلے میں تھے جو کہ تجارت کے لیے ایک دور دراز علاقے کی طرف جا رہے۔ یہ آدمی میرے ہی شہر کا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرے پاس کافی مال ہے۔ اس نے مجھ سے دوستی کر لی اور پیار محبت سے میرے آس پاس رہنے بہت ہی کم میرا ساتھ چھوڑتا۔ میرا بھی اس پر کافی اعتماد قائم ہو گیا تھا۔ رات کے آخری پہر قافلہ روانہ ہو گیا، لیکن میں اور یہ آدمی یہیں رہ گئے کیونکہ اس نے قافلے سے دور لے جا رک کوئی شربت پلا دیا تھا جسے مجھے نیند آ گئی۔
काफिले की रवानगी के बाद इसने मेरी नींद का फायदा लेते हुए मुझे रस्सी से बांध दिया और उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया कि मैं चीख विपकार ना कर सकूं। इसने मेरे पास जो कुछ माल था वो छीन लिया और मुझे जमीन पर टपक दिया। फिर मुझे कत्ल करने के लिए मेरे सीने पर बैठकर कहने लगा, अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं और किसी तरह तो आजाद हो जाए तो मुझे बदनाम कर सकता है, इसलिए तुझे कत्ल करना जरूरी है। ये कहकर इसने अपनी कमर बंद से बंधी हुई ये तेज धार छुरी खींचनी चाही, लेकिन छुरी किसी वजह से अटक गई थी। इसने बड़ी कोशिश की, जब नाकाम हो गया तो इसने पूरी ताकत लगाकर छुरी कमर बंदे से खींची। इसकी धार ऊपर की बर्फ थी। छुरी अचानक जोर से निकली और खाल के साथ शारक को काटती हुई गर्दन में पैवस्त हो गई। शारक के कत्ते ही खून का फवारा जारी हो गया और जब ताकत ने जवाब दिया तो ये मुर्दा हालत में जमीन पर ढेर हो गया। ये बदबख्त मेरी आंखों के सामने अपने अंजाम तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी मौत का यकीन हो चला था, क्योंकि हम जिस जगह हैं बहुत ही कम लोग यहां से गुजरते हैं। मैं सोच रहा था कि कौन मेरे हाथ पांव खोलेगा, कौन मुझे इस आफत से निजात दिलाएगा। फिर मैंने अल्लाह को पुकारना शुरू किया। अल्लाह ताला ने तुम लोगों को मेरी तरफ भेज दिया और मेरी जान बच गई। तुम लोगों का इस तरफ कैसे आना हुआ? अली रजा ने इसे बताना शुरू किया। एक मछली हमारी कुश्ती में समंदर चल कर आ गई थी। हम लोग इस मछली को भूनने की गरज से इस जगह पहुंचे थे। ये कहकर वो खामोश हो गया। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी खुशी से आप लोगों को कुछ देना चाहता था और अपने सामान से अशरफियों की थैलियां निकालने लगा। इसने इन सब दोस्तों को एक एक थैली बतौर इनाम दी। इस शख्स ने खास तौर पर अली रजा का शुक्रिया अदा किया। वो लोग जब इस शख्स को साथ लेकर कुश्ती के पास वापस आए तो देखा कि मछली कुश्ती से कूदकर समंदर में जा चुकी थी।